ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں سینہ زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں میں سینہ زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں لبوں پہ تیرا شکوہ اے مسلمان لے کے آیا ہوں تیری غفلت سے جو گم ہو چکی ہے ایک مدت سے وہی تیری متاع عقل و ایمان لے کے آیا ہوں یہ غیرت ہے یہ جرت ہے یہ خودداری یہ ہمت ہے تو زندہ رہ سکے جس سے میں وہ سامان لے کے آیا ہوں بہت افسانے سن لیے تم نے فرقہ پرستوں کے بہت افسانے سن لیے تم نے فرقہ پرستوں کے سبق پڑھ لے اخوت کا میں قرآن لے کے آیا ہوں سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں رب العالمین نے تین عالم پیدا فرمائے ہیں ایک وہ عالم ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے غم کا کوئی تصور نہیں پریشانی کا کوئی تصور نہیں اور ایک وہ عالم ہے جس میں غم ہی غم ہے پریشانی ہی پریشانی ہے خوشی کا کوئی تصور نہیں اور ایک عالم وہ ہے جس میں غم بھی ہے جس میں خوشی بھی ہے جس میں رنج بھی ہے جس میں راحت بھی ہے جس میں تکلیف بھی ہے اور جس میں آسانی بھی ہے پہلا عالم جس میں خوشی ہی خوشی ہے غم کا کہیں گزر نہیں وہ عالم جنت ہے کہ جنت کے اندر خوشی ہی خوشی ہے راحت ہی راحت ہے تکلیف کا رنج کا وہاں پر کوئی گزر نہیں ہے اور جو دوسرا عالم ہے جہاں پر رنج ہی رنج ہے تکلیف ہی تکلیف ہے وہ عالم دوزخ ہے
اس کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، وہاں پر راحت کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اور ایک عالم وہ ہے جسے عالم دنیا کہتے ہیں، اس عالم دنیا کے اندر رنج بھی ہے، راحت بھی ہے، آسانی بھی ہے، تنگی بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، ہر طرح کے حالات کا سامنا اس عالم دنیا کے اندر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ رب العالمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر کوئی چیز تمہیں نہیں پہنچتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، الا ما کتب اللہ لنا۔ اور پھر فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں۔ یعنی تمہارے حق میں جو ہو رہا ہے تمہاری نظر میں اگرچہ برا ہے، لیکن تمہارے مالک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس اللہ کے لکھے ہوئے پر تم راضی ہو جاؤ کہ مولا ہم تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، ہم تیرے کیے ہوئے پر راضی ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اب وہ اپنے آپریشن کے لیے بائی پاس ہی کروانا ہے دل کا، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ ڈاکٹر کو فیس بھی ادا کرتا ہے، اور پھر جب ڈاکٹر چیر پھاڑ کرتا ہے اس وقت وہ آہو فغاں بھی کرتا ہے، واویلا بھی کرتا ہے، روتا پیٹتا بھی ہے، لیکن اس رونے پیٹنے کے باوجود اس کے دل میں کبھی ایک بار بھی یہ نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر میرا دشمن ہے، یہ ڈاکٹر میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر میرے ساتھ بڑی خیرخواہی کر رہا ہے۔ لاکھوں روپیہ دے کر بھی وہ ڈاکٹر تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل سے اس ڈاکٹر کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، بد دعا نہیں نکل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، یہ میری بھلائی چاہ رہا ہے، یہ میری دشمنی نہیں چاہ رہا۔ اور یہی چیز انسان سے ہر وقت مطلوب ہے کہ رب العالمین سب سے بڑا طبیب ہے، رب العالمین سب سے بڑا حکیم ہے، اور سب سے بڑا حکمت سے بھرا ہوا اس کا خزانہ ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کا خزانہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے جو لکھ رہے ہیں وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو اس کو عطا کیا جا رہا ہے، اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہوتا تو اس کو نہ دیا جاتا۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث مبارکہ شروع کی تھی جس میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں ان کو سنے، یاد کرے اور ان کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے گئے اور فوراً کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائیے، میں اس حکم کو سنوں گا بھی، اس کو یاد بھی کروں گا اور اسے لوگوں سے اس پر عمل بھی کرواؤں گا۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام چیزوں کو چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اس بات پہ عرض کیا تھا اللہ کے محبوب نبی کی یہ حدیث اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے کہ اس کا ایک ایک جملہ ایسا قیمتی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں سما جائے ہماری زندگی بن جائے، ہماری زندگی سنور جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، غلط دیکھنے سے آنکھیں بند کر لو، غلط سننے سے کان بند کر لو، غلط بولنے سے زبان بند کر لو، غلط کھانے سے ہونٹ بند کر لو، تمہارے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے حرام کردہ چیزوں کو تم ترک کر دو۔ فرمایا تکن عبد الناس، پھر تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، پھر تمہارے سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کو نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت کثیر تعداد میں نہیں،
بلکہ تمہارے تقوی کی ضرورت ہے کہ تم تقوی والی زندگی اپنے رب کے سامنے پیش کر دو۔ اور دوسرا جملہ جو اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ وارض بما قسم اللہ لکا تکن اغنی الناس، فرمایا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنا سیکھ لے تو سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ یہ مالدار بننے کا نسخہ میرے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ مالدار آدمی کب ہوتا ہے، غنی کب ہوتا ہے، اس کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہو پھر وہ مالدار ہوتا ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی کی تعریف کیا ہے؟ غنی کی تعریف یہ ہے جو دل کا غنی ہو، جس کے پاس پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اگرچہ اتنی دولت نہیں ہے مگر وہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ آدمی غنی ہے۔ وگرنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مل آنر بھی ہیں، جو بینک بیلنس بھی رکھتے ہیں، جو لینڈ لارڈ بھی ہیں، عمدہ سے عمدہ ان کے پاس سہولیات بھی میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غنی نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھ کا دروازہ یوں کھلا ہوا ہے، وہ مانگتے پھرتے ہیں۔ کبھی اس بینک سے لون لے لیا، کبھی اس بینک سے لون لے لیا، کبھی اس آدمی سے مانگ لیا، کبھی اس آدمی سے مانگ لیا۔ یہ دل کا غنا حاصل ہو جانا یہ اصل چیز ہے مالداری کے اندر۔ اگر اب آدمی کسی ریڑی لگانے والے سے پوچھ لے آج کہ بھائی کیسی گزر رہی ہے، کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ جوتے گانٹنے والے سے پوچھ لے او بھائی کیسی گزر رہی ہے، وہ کہتا بڑا اللہ کا شکر ہے۔ کسی پھل بیچنے والے سے پوچھ لے کیسی گزر رہی ہے، وہ کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور ایسے آدمی سے پوچھ لے جس کے 6 مکان بھی اپنے ہیں، جس کے بچے باہر دوسرے ممالک میں جا کر پڑھ رہے ہیں، 3 فیکٹریاں اس کی اپنی ہیں، اس سے پوچھیں جناب کیسی گزر رہی ہے، وہ کہتا جی حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کاروباراں دا تے پٹھا ہی بہ گیا۔ میرے بھائیو، یہ غنا اصل چیز جو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ دل کا غنا ہے۔ اللہ نے تمہیں کسی کا محتاج تو نہیں ہونے دیا، اس بات پر شکر ادا کرو میرے مولا تو نے میری ضروریات کو اپنے خزانے سے پورا کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، مولا میں تیری اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تو مالداری کا ہونا، پیسے کا ہونا، بینک بیلنس کا ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے تمہارے دل کا غنا سے بھرا ہونا۔ تم دل کے غنی ہو، تمہاری ضروریات کو اللہ پورا کر رہے ہیں، وگرنہ تم تو کسی کی گاڑی دیکھو گے کہو گے نہیں یار میری گاڑی بھی اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، تم اپنی گاڑی کے اوپر شکوے شروع کر دو گے۔ کسی کا گھر دیکھو گے، اچھا 2 کنال کا گھر بنا لیا، یار میں تو 3.5 مرلے میں رہتا ہوں، میری کیا زندگی ہے، میری کیا زندگی ہے، میں تو 3 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہوں، 2 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ نہیں ہے غنا، اللہ تمہیں اپنے خزانے سے جو عطا کر رہے ہیں۔ کہو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب تم دنیا کے اعتبار سے دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ میرے سے نیچے والا کیسا ہے، اور جب دین کے اعتبار سے دیکھو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو وہ میرے سے دین میں کتنا آگے۔ فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تمہاری طبیعت کے اندر شکر پیدا ہو جائے گا۔ ایک عالم دین امریکہ تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ جانے والے، امریکہ کے ایک شہر ہے لاس اینجلس، اس کے اندر اسے گزر رہے تھے تو وہ جو ساتھ آدمی تھا کہنے لگا حضرت یہ سٹور ایسا مہنگا ہے کہ اس سٹور کے اوپر ہر چیز کی قیمت ہمارے تصور سے بھی باہر ہے، اتنی مہنگی چیزیں، یہاں پر 50 ہزار ڈالر کا ایک سوٹ ہے، یہاں پر ایک جیکٹ کا ریٹ 20,000 30,000 ڈالر ہے، اتنی قیمتی چیزیں ہیں یہاں پر۔ اور اس سے بڑھ کر یہاں پر جو آدمی اندر موجود ہے وہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہے تمہارے جسم پر کون سا کوٹ سوٹ کرے گا، کون سا لباس سوٹ کرے گا، اور اس کے 10,000 ڈالر الگ چارج کرتا ہے۔ اتنا مہنگا سٹور ہے یہ، اور اس سے ٹائم لینے کے لیے لوگوں کو 3 ماہ 2 ماہ کا وقت لگ جاتا ہے۔ شہزادے نے اس سے وقت لیا ہے، 2 ماہ بعد کا وقت ملا ہے۔ برطانیہ کا شہزادہ وہ اس سے وقت لے رہا ہے اور اس کو بھی 2 ماہ بعد کا وقت ملا ہے۔ اب وہ 2 ماہ اس اذیت میں ہے کہ کب مجھے وقت ملے، پیسہ ہونے کے باوجود وہ بے چین ہے کہ میں وہاں جا کر اس سے وقت لے کر اس سے میں اپنی ڈریسنگ سیٹ کرواؤں۔ فرماتے اس سے صرف 2 میل کے فاصلے پر تھوڑا سا آگے گئے ہیں، وہاں پر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی ریڑیاں
हाथ में लेकर फिर रहे हैं और उनके ऊपर टीन पैक इकट्ठे कर रहे हैं और उनको बेचकर अपना गुजर औकात कर रहे हैं। रात होती है, उसी अपनी रेडी से कंबल निकालते हैं और उसी रेडी के पास अपना कंबल बिछाकर उसी के अंदर सो जाते हैं। और अगर आदमी उन लोगों को देखेगा कि जो लोग 20-20 हजार, 50-50 हजार डॉलर का सूट पहन रहे हैं, तो बेसुकून हो जाएगा। और अगर उनको देखेगा जो फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं, जो टीन पैक इकट्ठे करके शाम को बेचकर अपनी रोटी पूरी कर रहे हैं, उनको देखेगा तो इसकी तबीयत के अंदर शुक्र पैदा। तो आज हमारी भी हालत मेरे भाइयों यही है कि आज हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और बेसुकून हो जाते हैं, अपने से नीचे वाले को हम देखते नहीं हैं। अपने से नीचे वाले को अगर देखेंगे हमारी तबीयत में शुक्र पैदा हो जाएगा, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, हम राहत की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। और जब हम गनी हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाएंगे, और दौलतमंद होना इसी चीज का नाम है कि हम अपने दिल को गिना से भर लें, कि हमारा दिल किसी की तरफ देखने वाला ना हो, हम ललचाई हुई नजरों से किसी की तरफ ना देखें, बल्कि जो अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर राजी होने का ऐलान कर दे, मेरे मौला मैं तो इस काबिल भी नहीं था जो तूने मुझे अता कर दिया, ये तेरा इनाम है, ये तेरी इनायत है कि तूने मुझे मेरी हैसियत और मेरी औकात से बढ़कर मुझे नवाजा है। तो मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर ये चीज आ जाए, फरमाया तुम सबसे बड़े गनी बन जाओगे, तुम सबसे बड़े। वारज़ा बिमा क़समल्लाहु लका, अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो जाओ। फरमाया अग़नन नास, तुम सबसे बड़े गनी हो जाओगे, तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा मालदारी आ जाएगी। और आज हमारे यहाँ यही है। हजरत ज़ुन्नूरैन मिस्री रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। किसी ने पूछा हजरत कैसी गुजर रही, फरमाने लगे बहुत अच्छी गुजर रही है, फरमाने लगे बहुत अच्छी गुजर रही है। दुनिया का हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। वो सवाल करने वाला आदमी कहने लगा हजरत ये चीज तो बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं है, ये चीज तो अंबिया को भी हासिल नहीं है कि हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक हो रही हो, कोई ना कोई काम तो ऐसा है जो तबीयत के खिलाफ हो जाता है। तो फरमाने लगे मेरे भाई मैंने अपनी मर्जी को अपने मालिक की मर्जी में फना कर दिया, मैंने अपने मालिक की मर्जी में फना कर दिया। अब जो कुछ होता है मैं समझता हूं मेरे मालिक की यही मर्जी थी, मेरी भी यही मर्जी है। फरमाते हर काम जो भी हो रहा है मैं उस काम के ऊपर राजी होता हूं और अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि मौला जो तूने किया है वो मेरे हक में सही था जो तूने किया। तो ये चीज जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर इंसान अपनी तबीयत के अंदर शुक्र महसूस करता है और अपनी दिल को समझाने के लिए, अपनी तबीयत को इस चीज के ऊपर कारबंद रखने के लिए दिल में जब कोई तकलीफ आए तो ये सोचे कि यार मुझे इससे बड़ी मुसीबत भी आ सकती थी, मेरे ऊपर इससे बड़ी परेशानी भी आ सकती थी, लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया कि मुझे इससे बड़ी मुसीबत से महफूज फरमा ली। हजरत उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत के एक बेटे का इंतकाल हो गया और उसी दिन डॉक्टरों ने, आपकी टांग का कोई प्रॉब्लम था उसकी वजह से डॉक्टरों ने कहा इनकी टांग काट दो, उसी दिन एक टांग भी काट दी और एक बेटे का इंतकाल भी हो गया। अब लोग, जाहिर तकलीफ थी, परेशानी थी, इस हालत के अंदर लोग उनके पास जा रहे हैं अफसोस करने के लिए कि हजरत आपकी एक टांग भी कट गई, उसी दिन बेटे का इंतकाल भी हो गया, बहुत बड़ा सदमा है जो आप पर पड़ा है। तो हजरत उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे 7 बेटे दिए थे, सिर्फ एक बेटे को लिया है, बाकी 6 को मेरे पास सलामत रखा है। उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी 4 अतराफ थी, सिर्फ एक तरफ को अल्लाह ने लिया, 3 अतराफ मेरी सलामत हैं, 3 अतराफ मेरी सलामत हैं। इस बात को कहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि मौला मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता, तेरी इतनी बड़ी नेमत कि तूने मुझे ये सब कुछ अता कर रखा है। मेरे भाइयों जब ये मिजाज हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे, ये तबीयत हमारी बन जाएगी कि मेरे अल्लाह ने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं अपने अल्लाह के मामले पर राजी हूं, यकीन जानिएगा हम सबसे बड़े मालदार बन जाएंगे, हम सबसे बड़े गनी बन जाएंगे। हमारी नजर जब अल्लाह के खजाने पर होगी तो हम मालदार होंगे, जब हमारी नजर लोगों के खजाने पर होगी तो हम फकीर हो जाएंगे, हम मांगने वाले हो जाएंगे। तो अल्लाह के खजाने के ऊपर नजर रखने वाला आदमी और जो अल्लाह ने उसको दिया है उस पर राजी रहने वाला आदमी वो हमेशा मालदार रहता है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया कि वो मालदार है और वो अपने आप को मालदार बनाना चाहता है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि वो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
दिए हुए के ऊपर राजी हो जाए और उसके किसी मामले पर शिकवा और शिकायत ना करे कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, जिब्राईल अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने ये पूछा है कि अपने यार अबू बकर सिद्दीक से पूछें कि अब तो इसको कोई तकलीफ नहीं है। मैं क्या कुर्बान जाऊं उन लोगों की आजमत पर कि जिनका हाल भी दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह जिब्रील अमीन को भेजते हैं, जिनका हाल हवाल भी दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह जिब्रील अमीन को भेजते हैं कि जाओ जाके पूछो अपने यार अबू बकर से कि अबू बकर को अब तो कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास ही जिब्रील अमीन भी बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं। पूछा, अबू बकर, रब्बुल आलमीन ने पूछा है कि अबू बकर से पूछो कि अब तो इसकी तबीयत ठीक है, अब इसको कोई तकलीफ तो नहीं है। फौरन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू बकर तुझे तकलीफ थी क्या? तूने तो आज तक मेरे साथ जिक्र ही नहीं किया, तू तो मेरे साथ हर बात शेयर करता है, हर गम मुझे बताता है, हर तकलीफ मुझे बताता है, तू मुझे बता तो सही तुझे तकलीफ क्या थी। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, 7 साल हो गए थे, मेरे दांत में दर्द था, शदीद दर्द था, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया। बस यही वजह थी कि अल्लाह ने आपके पास पैगाम भेजा। पूछा कि जिब्रील, अबू बकर, तूने मुझे कहा क्यों नहीं कि तेरे दांत में दर्द है? फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने दोस्त का शिकवा अपने दोस्त से करता? मैं अपने अल्लाह का शिकवा आपके सामने करता? जिस रब ने तकलीफ दी है वही रब तकलीफों को दूर करने वाला है। जिस रब ने मुझे तकलीफ में मुब्तला किया है, मैं उसके उस दिए हुए तकलीफ पर भी राजी हूं, मैं उसके दिए हुए राहत पर भी राजी हूं, मैं उसकी उस दी हुई खुशी पर भी राजी हूं। जब ये बात हो जाती है फिर हकीकत यही है ना, मन कान अल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो बंदा अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। जिस बंदे के मिजाज में ये चीज आ जाती है कि मैं अपने अल्लाह के साथ राजी हूं, मेरा अल्लाह जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा। आज गैर मुस्लिमों के तकलीफ में मुबतला होने की वजह ये है कि उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपने आप को उस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं ये अगर मैं ऐसे ना करता तो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अगर का रास्ता बंद करो। तुम ये कहते अगर मैं 5 मिनट पहले यहाँ आ जाता ना तो ये काम ना होता। ये अगर के रास्ते को नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंद करो, ये शैतान का दरवाजा खोलता है। इस रास्ते से शैतान आता है और तुम्हारे दिल में आकर वसाविस पैदा करता है। अपने आप को अगर मगर के अंदर मत डालो, कहो ये हुआ है, ये मेरे अल्लाह के हुक्म से हुआ।